دوستو، ناول ٹھور کا چوتھا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ اس ناول کی قلم کار ہیں راشدہ رفعت۔ حورالعین نے اکیلے میں ابا کو سمجھایا تھا، ہاسپٹل سے تھکے ہارے آتے ہیں یہ، آپ یوں کیجیے ابا کہ ہفتے کا ایک دن مخصوص کر لیں اور اپنی جان پہچان کے لوگوں کو کہہ دیں کہ ماں آج صرف اس دن مریضوں کو چیک کریں گے۔ حورالعین کو اس روز سے بیچارے ڈاکٹر پر واقعی ترس آ رہا تھا، اسی لیے اس نے ابا کو تجویز دی تھی، جو ابا نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ معاذ کو اگلے 2-3 دن تک مریضوں کے جھمگھٹے سے واسطہ نہ پڑا تو وہ جی ہی جی میں حیران ہوا، کیا ابا کے سب جاننے والے اکٹھے صحت یاب ہو گئے ہیں؟ کوئی چیک کروانے ہی نہیں آ رہا؟ اس نے نزاکت سے پوچھا۔ نزاکت نے چپکے سے اسے حور باجی کی کارگزاری سے آگاہ کیا تھا۔ معاذ حور کی ہمدردی پر جی ہی جی میں حیران تو ہوا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ معاذ بھائی، آپ حور باجی کی قدر کیا کریں، آپ کے جو اعمال ہیں جنت میں تو آپ جائیں گے نہیں جو وہاں کسی حور کا ساتھ ملے، دنیا میں آپ کو حور باجی مل گئی ہیں، اسی پر اللہ کا شکر منایا کریں۔ نزاکت نے اسے بردباری سے سمجھایا تھا۔ کیسے ہیں میرے اعمال؟ اس نے دانت کچکچا کر دریافت کیا۔ وہ جی، آپ بڑے صاحب سے کتنی بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کا نافرمان تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا معاذ بھائی۔ نزاکت بغیر جھجکے ترنت بولا تھا۔ معاذ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ ابا معاذ سے سخت خفا تھے، وہ ہفتے میں ایک دن بھی مریضوں کو ڈھنگ سے چیک نہ کر رہا تھا۔ اس روز ابا کے ایک بہت معزز دوست اپنے پوتے کے ہمراہ آئے۔ بچے کی عمر تقریباً 5 سال تھی اور اس کا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا مسلسل اس کے منہ میں تھا۔ ریان کی اس عادت سے ہم بہت پریشان ہیں بیٹا، اس کا کوئی علاج تجویز کرو۔ اشفاق صاحب مصر تھے۔ میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں انکل، میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کی ہے میں نے، اس عادت سے نجات دلوانے کے لیے میرے پاس کوئی نسخہ نہیں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ کچھ تو ایڈوائز کرو بیٹا، ہم بہت پریشان ہیں۔ معاذ کی بات سمجھے بغیر ان کی تان وہیں ٹوٹی تھی۔ معاذ نے گہری سانس کھینچی، پھر بچے کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ ابا خوشی سے کھل اٹھے، ان کا ہونہار بیٹا مسئلے کا کوئی حل نکالنے والا تھا۔ جیسے ہی بچہ معاذ کے قریب پہنچا، معاذ نے اس کی پتلون ذرا سی کھینچی، بچے نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے پینٹ تھامی۔ اس کا واحد یہی علاج ہے انکل، اس کے پاجامے میں ڈھیلا الاسٹک ڈالیں، ہر وقت پاجامہ پکڑنے کی فکر میں رہے گا، انگوٹھا چوسنے کی طرف دھیان ہی نہ جائے گا۔ معاذ نے مسئلے کا کیا خوب حل نکالا تھا۔ اشفاق صاحب حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات کی معقولیت جانچنے لگے۔ میں جاؤں اب یا کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ اس نے بیزار لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں بیٹا، ایک مسئلہ اور ہے، سینے کی جلن پیچھا نہیں چھوڑ رہی، پیاس بھی بہت لگتی ہے، ساری رات تمہاری آنٹی کو جگا کر پانی مانگتا رہتا ہوں مگر پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ پانی کا جگ اپنی طرف رکھا کریں نا، خواہ مخواہ آنٹی کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ معاذ نے نسخہ لکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سپاٹ سے انداز میں نصیحت بھی کی تھی۔ وہ ذرا خجل ہو گئے۔ 14 دن تک یہ دوائیں استعمال کریں، شوگر ٹیسٹ کروائیں، سینے کی جلن سے بچنے کے لیے مرغن کھانے، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ آپ تو یہیں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے میں 2 کپ چائے پی جاتے ہیں۔ معاذ انہیں نسخہ تھماتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بعد میں ابا اس کی بدلحاظی پر خوب بگڑے تھے۔ معاذ بھی خاموش نہ رہا، جواب میں کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہا۔ آپ ابا سے اتنی بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ وہ باپ ہیں آپ کے، حور کہے بنا رہ نہ پائی۔ اطلاع دینے کا شکریہ، وہ خشک لہجے میں بولا۔ اس انداز پر وہ چپ ہو گئی۔ آپ اتنی پرانی بات یاد رکھے ہوئے ہیں معاذ؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ اس کے لبوں سے اپنا نام معاذ کو کتنا بھلا لگا تھا۔ دونوں کے درمیان روز اول والی کشیدگی برقرار تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کسی کام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ آج جانے کیسے حور نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن گفتگو اب بھی ابا پر ہی ہو رہی تھی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ ابا نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی،
ان کی ماضی کی چھوٹی سی غلطی کو معاف کر دیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ وہ خلوص دل سے سمجھا رہی تھی۔ معاذ جواب میں کچھ نہ بولا، بس اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ آپ کو کچھ سمجھانے کا مطلب تو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ زچ ہو کر وہ چلی گئی تھی۔ معاذ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ وہ موصوفہ کو قدرے رومانٹک انداز میں دیکھ کر انہیں اپنی نگاہوں کی تپش سے بوکھلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اسے بھینس سے تشبیہ دے کر چلی گئی۔ لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اسے خالصتاً بیویوں والے نکچڑے سے روپ میں بھی کتنی حسین لگی تھی۔ انا کے جھنڈے کو سرنگوں کرنا ہی پڑے گا معاذ میاں، اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے لنڈوروں کی طرح زندگی بسر کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا تھا۔ اب وہ سنجیدگی سے اپنے اور حور کے مابین فاصلوں کی خلیج کو پاٹنے کی کوشش میں تھا۔ سہاگ رات حورالعین کے جذبات کو ٹھیس لگانے میں پہل اس نے کی تھی۔ دوسری طرف حور کو بھی اپنی انا بہت عزیز تھی۔ اس نے بھی حساب بے باک کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی اور فوراً جتا دیا کہ اس رشتے میں اس کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ معاذ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے غیر محسوس طریقے سے ابا کے ساتھ تعلقات خوشگوار کر لیے، دل میں تہیہ بھی کر لیا کہ وہ اب ایک فرما بردار بیٹا بن کر رہے گا۔ اب حور سے معافی مانگنے اور اسے اپنی محبت کی شدت کا یقین دلانے والا مرحلہ درپیش تھا، لیکن ابھی اس مرحلے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ ملتان سے فاطمہ بیگم کی طبیعت خرابی کی اطلاع آ گئی تھی۔ معاذ ہاسپٹل میں تھا کہ ابا کا فون آیا، فاطمہ خالہ کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی ہے، میں اور حورالعین ملتان کے لیے نکل رہے ہیں۔ ابا نے سنجیدگی بھرے انداز میں اسے مطلع کیا تھا۔ میں 15 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں ابا، آپ کو تو ویسے ہی رات سے بخار ہے، آپ یہیں رکیں، حور کے ساتھ میں جاؤں گا۔ اس نے فوری فیصلہ کیا اور اگلے 4 دن کی چھٹی لے کر فوراً گھر پہنچا تھا۔ حور کی متورم آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ گلابی آنکھیں اور سرخ ہوتی ناک بتا رہی تھی کہ وہ بہت دیر سے رو رہی ہے۔ انشاءاللہ فاطمہ نانی ٹھیک ہو جائیں گی، حوصلے سے کام لو حور، اس نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر دوران سفر اسے یہ تسلی بار بار دینا پڑی تھی۔ حور کے آنسو خشک ہونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ دادی میرے لیے صرف دادی نہیں ہے معاذ، انہوں نے ماں بن کر مجھے پالا ہے تو باپ بن کر زمانے کے سرد و گرم سے بچایا ہے۔ وہ دادی سے بڑھ کر میری سہیلی ہیں، وہ میرا سب کچھ ہیں، انہیں کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ وہ بلک رہی تھی۔ معاذ نے اس بار اسے رونے دیا، شاید اسی طرح اس کے جی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ وہ صبح فجر کے وقت سے ICU میں ہیں، اور گھر والوں نے مجھے اتنی دیر بعد اطلاع دی۔ کسی کو خیال ہی نہ آیا کہ حور کو اطلاع دی جائے۔ یہ تو دادی تھیں جن کو ہر گھڑی میرا خیال رہتا تھا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے معاذ اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں کلاس 2 میں تھی جب پاپا امریکہ گئے۔ کسی نے ماما کے کان بھر دیے کہ وہاں پاپا کسی امریکن کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ پاپا فون پر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے رہتے، مگر ماما ان کی وضاحتیں سننے پر آمادہ ہی نہ تھیں، اور پھر طیش میں آ کر پاپا نے ماما کو فون پر ہی طلاق دے دی۔ نانا نانی ماما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئے، لیکن 7 ماہ بعد ہی ماما کی ان کے کزن سے شادی ہو گئی۔ وہ خود کینیڈا چلی گئیں، دادی جان وغیرہ کو بتانے کی زحمت ہی نہ کی۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد دادی کو پتہ چلا تو وہ مجھے ننیال سے واپس لے آئیں۔ پہلے بھی انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے ماما کے ساتھ جانے دیا تھا، لیکن اب وہ مجھے ننیال میں چھوڑنے پر آمادہ نہ تھیں۔ نہ تو نانی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، نہ ہی ماما نے مجھے وہیں رکنے کا کہا۔ حالانکہ کینیڈا جاتے ہوئے ماما نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 مہینوں کے اندر اندر مجھے بھی وہاں بلوا لیں گی۔ میں واپس ددیال تو آ گئی، لیکن میری ذہنی حالت بری طرح ڈسٹرب تھی۔ رات کو سوتے میں ڈر کے مارے چلانے لگتی، ماما ماما پکارتی رہتی۔ یہ دادی ہی تھیں جنہوں نے اپنی مہربان آغوش میں مجھے سمیٹ لیا۔ حور کسی ٹرانس کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ آنسو اب بھی لڑیوں کی صورت گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن معاذ نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں امریکہ میں پاپا نے بھی شادی کر لی۔
ماں باپ سے میرا رابطہ صرف ٹیلی فون کی حد تک تھا۔ دادی جان کی تربیت نے گزرتے وقت کے ساتھ مجھے حوصلہ بھی دیا اور صبر بھی۔ ماں باپ سے شکوے دم توڑ گئے، قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دادی نے مجھے شکوے کی بجائے شکر کا درس دیا تھا۔ حور بول رہی تھی اور معاذ ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کے آگے اپنا آپ کتنا چھوٹا لگ رہا تھا۔ گھر میں ویسے تو سب ہی مجھے پیار کرتے تھے، توصیف چاچو تو خیر ہمیشہ سے ہی میرے دوست تھے۔ اظہار چاچو بھی مجھے اپنی بیٹیوں جتنا ہی چاہتے تھے۔ چاچیاں بھی اچھی تھیں، لیکن دادی کو پھر بھی ہر وقت میری فکر ستاتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں اپنی زندگی میں ہی میرے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ پھر آپ کا رشتہ آیا تو دادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ کہتی تھیں ان کے رب نے ان کی دعائیں سن لیں۔ وہ کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گئیں۔ کیسے بتاتی کہ معاذ کا رشتہ آیا تو اسے خود اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آیا، حالانکہ اس نے معاذ کو سرسری سا ہی دیکھا تھا۔ لیکن جب ابا اس کا پروپوزل لائے تو اسے معاذ کا حلیہ یاد کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہی چھم سے معاذ کا سراپا نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی شرافت، اس کی خوبصورتی، اس کی شخصیت کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ خواہ مخواہ خود کو خوش قسمت گردانتی رہی، حالانکہ خوش قسمتی کا اس کی زندگی میں کبھی دخل رہا ہی نہیں۔ وہ دادی جان کا پڑھایا سبق بھولنے لگی تھی، شکر کے بجائے پھر سے شکوے کو اپنا شعار بنا لیا۔ لیکن شکوے صرف اپنے رب سے ہی کرتی تھی۔ دادی جان کو تو ہمیشہ ہی سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دی، پھر بھی وہ میرے حوالے سے مضطرب ہی رہتی۔ ابھی پرسوں رات ہی ان کا فون آیا تھا، بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی تو خوش تو ہے نا حور؟ میں نے انہیں اپنے خوش ہونے کا بہت یقین دلایا تو وہ کہنے لگیں، اگر تو خوش ہے تو مجھے خوابوں میں بھی اتنی پریشان کیوں نظر آتی ہے؟ حور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ندامت کے سمندر میں غرق ہونا کس کو کہتے ہیں یہ معاذ کو آج پتہ چلا تھا۔ اس کامنی سی لڑکی کو وہ کتنا ستا چکا تھا، اب تلافی کی کیا صورت ہو سکتی تھی؟ پورے سفر کے دوران وہ اسی سوچ بچار میں غرق رہا تھا، جبکہ حور کا باقی سفر روتے ہوئے یا پھر اونگتے ہوئے گزرا تھا۔ سب کی دعائیں رنگ لائیں۔ فاطمہ بیگم کی حالت میں خاصی بہتری آئی تھی۔ پہلے انہیں ICU سے جنرل وارڈ میں اور پھر ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ حور ان کے سرہانے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ معاذ چونکہ شادی کے بعد پہلی بار سسرال گیا تھا، اس لیے اسے VIP پروٹوکول دیا جا رہا تھا اور یہ چیز اسے مزید شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اظہار انکل کی چشماٹو امبر جو میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی، اس نے معاذ کا پیچھا پکڑ رکھا تھا۔ اسے اناٹومی کے سارے مشکل ٹاپک معاذ بھائی سے 2 دن کے اندر اندر سمجھنے تھے۔ معاذ اس بچی کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ابا واقعی معاذ کے کہنے کے مطابق فاطمہ بیگم کی ڈاکٹر پوتی کا رشتہ مانگ لیتے اور وہاں سے اقرار ہو جاتا تو کیا بنتا اس کا۔ اسے یاد آیا ابا نے اسے عمروں کے تفاوت کے متعلق بتانے کی کوشش کی بھی تھی، لیکن وہ تو ابا کی کوئی بات سننے سمجھنے پر تیار ہی نہ تھا، ورنہ ہو سکتا تھا وہ جب ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا اس کی حماقتوں کا سلسلہ دراز نہ ہو پاتا، لیکن اب بیتا وقت واپس نہ آ سکتا تھا۔ معاذ کو ماضی پر کڑنے کے بجائے اچھے مستقبل کی خاطر حال میں ہی بیوی کو منانے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کا مرحلہ طے کرنا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حور اپنی دادی کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ معاذ نے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب دادی کے کمرے میں کوئی دوسرا تیماردار موجود نہ تھا، صرف حور تھی جو دادی کی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی۔ معاذ کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ بیگم نے اسے محبت سے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ان کے بیڈ کی پائنتی پر ہی ٹک گیا، کن اکھیوں سے حور کو دیکھا۔ دوران سفر اس پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی اب اس کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اب وہ وہی پرانی روٹھی روٹھی نک چڑی سی حور لگ رہی تھی۔ معاذ نے گفتگو کا سلسلہ تو فاطمہ بیگم کی طبیعت خرابی سے ہی شروع کیا۔ وہ بار بار انہیں وہ احتیاطیں اور پرہیز بتا رہا تھا جن پر سختی سے عمل کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔
انہیں احتیاطی تدابیر بتاتے بتاتے وہ ایک دم موضوع بدل کر حور کی بہترین تربیت پر فاطمہ نانی کو خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ آپ نے حور کی بہت بہترین تربیت کی ہے نانی، میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین بندہ گردانتا ہوں جو مجھے حور جیسی لڑکی کا ساتھ نصیب ہوا۔ میرے اعمال ایسے نہیں کہ مجھے جنت میں کوئی حور ملے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک زمینی حور عطا کر دی۔ نزاکت کی بات میں اس نے مزید گل پھندنے ٹانگ کر نانی کے سامنے شکر گزاری کا اظہار کیا۔ ارے بیٹا، کثیر نفسی سے کام کیوں لے رہے ہو؟ ماشاء اللہ، ایسے پیارے سلجھے ہوئے ذہین قابل بچے ہو۔ خوش قسمت تو میری حور ہے جو اسے تم جیسا شریک حیات ملا۔ نانی اس پر نثار ہوتے ہوئے بولی تھیں۔ نہیں نانی، میں اتنا بھی ذہین اور قابل نہیں، حور مجھ سے نہ جانے کیوں خفا ہے، آپ حور سے میری سفارش کر دیں۔ اس نے نانی کے گھٹنے چھوتے ہوئے عاجزی بھرے انداز میں ان کی سفارش چاہی۔ حور الماری کا پٹ تھامے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا غضب کا ایکٹر تھا یہ شخص، اور فاطمہ بیگم اس کی باتوں میں آ کر پوتی کی کلاس لینے لگی تھی۔ معاذ جیسے شخص کی قدر کرو حور، کیوں اس سے بلا وجہ خفا ہو؟ انہوں نے اسے لمبا سا لیکچر دے کر سلسلہ کلام اس بات پر توڑا تھا۔ وہ بنا کوئی وضاحت دیے نانی کی ڈانٹ سنتی رہی۔ مجھے علم ہے نانی کہ یہ میری بات پر یقین نہیں کرے گی، لیکن میں اسے بے تحاشا و بے حساب چاہتا ہوں۔ وہ تاریخ عالم کا پہلا شخص تھا جس نے بیوی سے پہلا اظہار محبت اس کی دادی کے سامنے کیا تھا۔ نانی اس پر مزید نثار ہونے لگی، جبکہ پوتی کو مسلسل خفگی بھری نگاہوں سے تکے گئی تھی۔ اسی وقت ان کی عیادت کرنے کوئی رشتہ دار آن پہنچا تھا۔ معاذ کو مشن ادھورا چھوڑ کر اٹھنا پڑا تھا۔ رات کو جب حور بیڈ روم میں آئی تو اس کے سرد و سپاٹ انداز میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ میں نے آپ کے جوڑے بیگ میں ڈال دیے ہیں، ابا کے لیے بیگ میں کپڑوں کے نیچے سون حلوے کا ڈبہ بھی رکھ دیا ہے، آپ صبح سویرے نکل جائیے گا، میں ابھی کچھ دن یہاں رہوں گی، توصیف چاچو مجھے چھوڑ آئیں گے۔ اس نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ تم نے جتنے دن رکنا ہے تسلی سے رکو، میں مزید چھٹی اپلائی کر دیتا ہوں، واپس ساتھ چلیں گے۔ معاذ نے بھی کمال اطمینان سے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ آپ تو اپنے ہاسپٹل سے 2 گھنٹے کا آف نہیں لے سکتے تھے، اتنی ڈھیروں چھٹیاں کیسے ملیں گی آپ کو؟ وہ طنز کیے بنا نہ رہ پائی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، میں نے شادی پر بھی صرف 2 چھٹیاں لی تھیں، یہ کہہ دیا تھا کہ ہنی مون کے لیے بعد میں چھٹیاں اپلائی کروں گا، اب ہنی مون کا کہہ کر جتنی مرضیاں چھٹیاں چاہے لے سکتا ہوں۔ معاذ نے اسے تسلی دی۔ حورالعین اسے کچھ دیر تک گھورتی رہی تھی، پھر پھٹ پڑی۔ معاذ، میں جیتی جاگتی گوشت پوست سے بنی عام سی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ آپ اپنی ڈرامے بازیوں سے مجھے مزید کتنی ذہنی اذیت دیں گے؟ آج شام نانی کے سامنے کی جانے والی گفتگو کا کیا مقصد تھا؟ بات کے اختتام پر وہ بالکل روحان سی ہو گئی تھی۔ معاذ تو کب سے اسے حال دل سنانے کو بے تاب بیٹھا تھا۔ اس نے پہلی نگاہ کی محبت سے لے کر اپنی غلط فہمی پر مبنی حماقت کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ سچ یہی ہے حور کہ تم مجھے پہلی نگاہ میں ہی بے تحاشا و بے حساب اچھی لگی تھی، اور میں تمہیں بھلے سے واجبی سا پڑھا لکھا کوئی دکاندار ہی لگا ہوں گا۔ تم مجھے ایک موقع دو، میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح تمہاری ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل جائے۔ وہ مسکین صورت بنائے کہہ رہا تھا۔ پھر وہی ڈرامے بازی معاذ، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ آپ کا قصور اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ تو اتفاق ہے کہ میں وہی لڑکی نکل آئی جو آپ کو اچھی لگی تھی، لیکن فرض کریں آپ کو واقعی اظہار چاچو کی امبر اچھی لگتی۔ فار گاڈ سیک حور، امبر بہت چھوٹی ہے مجھ سے، تم اس چھوٹی سی بچی کے متعلق یہ سوچ رہی ہو کہ میں اسے ایسی نگاہ سے دیکھتا، اتنا بد نگاہ نہیں ہوں میں۔ معاذ کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ اچھا فرض کریں امبر اتنی کم عمر نہ ہوتی، آپ کو وہ یا پھر میری کوئی اور کزن پسند آتی اور ابا آپ کا رشتہ مجھ سے طے کر دیتے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ معاف کرنا تو آپ کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے، نہ آپ ابا کو معاف کرتے، نہ مجھے بیوی کا درجہ دیتے، اور فرض کریں میں بھی کوئی کم عقل، جذباتی اور نادان سی لڑکی ہوتی تو کیا آج دنیا کے سامنے ہمارا بھرم اور ہمارا رشتہ قائم ہوتا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔
اف توبہ، اتنی خوفناک باتیں کیوں فرض کروا رہی ہو؟ ہم دونوں مل کر یہ فرض کیوں نہیں کرتے کہ اب اتنے پیار محبت سے زندگی گزاریں گے کہ رہتی دنیا تک ہماری محبت کے لازوال قصے زبان زدے عام رہیں گے۔ آپ اچھے بیٹے تو بن نہ پائے، اچھے شوہر کیا بنیں گے؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ یار بیوی، اگر تم کہتی ہو تو میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دیتا ہوں کہ میں اب فرما بردار بیٹا، وفادار شوہر اور بہترین باپ بن کر دکھاؤں گا۔ وہ اپنی جھونک میں ہی بولا تھا۔ حور کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اچھا سچ سچ بتاؤ، پہلی ملاقات میں تمہیں عام سا دکاندار لگا تھا تو میری اتنی خاطر کیوں کی تھی؟ کیوپٹ کا تیر تم پر بھی چلا تھا؟ وہ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیسی خاطر؟ میں نے آپ کے سامنے 4 دن پرانا فریج میں رکھا آلو قیمہ گرم کر کے رکھا تھا، مٹر پلاؤ پڑوس سے آیا تھا، شامی کباب مامی فریز کر کے رکھتی تھی، رس ملائی چاچو بازار سے لے آئے تھے، میں نے تو صرف رائتا سلاد بنایا تھا۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ معاذ کچھ بولے بنا بس اسے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ سچ کہہ رہی ہوں، جب آپ کا پروپوزل آیا تو مجھے تو یاد کرنے پر بھی آپ کی شکل تک نہ یاد آئی تھی۔ وہ اس کی مسکراتی نگاہوں سے جز بز ہوتے ہوئے بولی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تمہیں میری خاطر مدارات کا مینیو تو آج تک یاد ہے، لیکن میری شکل تم بھول گئی تھی۔ معاذ نے فراغ دلی دکھاتے ہوئے اس کی بات تسلیم کر لی۔ وہ تو میں، حورالعین نے گڑبڑا کر کوئی اور بات بتانا چاہی۔ اب بس کرو حور، میری انا اور حماقت نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اگر میں سہاگ رات ہی اپنی غلطی تسلیم کر کے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہوتا تو آج یوں کان پکڑنے کی نوبت تو نہ آتی۔ تم بھی اپنی انا کا جھنڈا سر نگو کرتے ہوئے میرے لیے عام معافی کا اعلان کر دو۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ وہ جذبوں سے چور لہجے میں بولا۔ توبہ ہے معاذ، کان پکڑے ہیں آپ نے؟ حور نے اس کی وارفتی پر بوکھلاتے ہوئے بات بدلی۔ میں زمانہ طالب علم میں بہت ذہین رہا ہوں، کبھی کان پکڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ نانی کو بتاؤں گا، آپ کی پوتی نے مجھ سے کان بھی پکڑوا لیے۔ معاذ نے دونوں کان پکڑ لیے۔ کیا یاد کریں گے؟ معاف کیا آپ کو۔ حور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پہلے پتا ہوتا معافی کان پکڑ کر ملے گی تو تمہارے کمرے میں آتے ہی کان پکڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ ایویں اتنی بڑی تقریر کی۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ پتہ نہیں آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے، آپ کو تو ایکٹر بننا چاہیے تھا۔ وہ اس کی شوخیوں پر ہنس رہی تھی اور معاذ اسے ہنستے مسکراتے دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ دل میں مصمم ارادہ بھی کر لیا کہ اب ان ہونٹوں سے ہنسی کبھی جدا نہ ہونے دے گا۔ فاطمہ نانی نے پوتی کو شکوے کے بجائے شکر گزاری کا درس دیا تھا۔ ہو سکتا تھا ان کی پوتی کی صحبت میں رہ کر ایسی 2-4 عقل کی باتیں وہ بھی سیکھ لیتا۔ فی الحال تو اس کا رواں رواں اپنے رب اور ابا کا شکر گزار تھا جس نے زمین پر ہی اسے ایک عدد حور عطا کر دی۔ اسے اس خدائی تحفے کی قدر کرنی تھی۔ معاذ نے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور مسکرا دیا تھا۔ دوستو، راشدہ رفعت کا ناول حور اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔